اسٹڈی سرکل کی پہلی سٹوری سیرت النبی قدم بہ قدم سے، جس کا عنوان ہے زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد اس قدر ہوئی کہ مکہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام کیدار تھا، اور اسی کی اولاد میں سے آگے مضر پیدا ہوئے۔ مضر کی نسل میں سے ہی قریش بن مالک پیدا ہوئے، جو کہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد اتنی ہوئی کہ مختلف قبیلوں میں بٹ گئی، اور انہی میں سے قریش کی اولاد میں سے ہی آگے ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ میں ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، اور اس سے ان کی ایک اولاد ہوئی جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ ابھی پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم انتقال کر گیا۔ ہاشم کے انتقال کرنے پر شیبہ مدینہ منورہ میں ہی پرورش پاتا رہا۔ ہاشم کا ایک بھائی مطلب، جو کہ مکہ کا حاکم تھا، جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ میرا بھتیجا شیبہ مدینہ منورہ میں اب جوان ہو چکا ہے، تو اسے لینے کے لیے خود مدینہ منورہ گیا۔ مدینہ سے جب وہ واپس مکہ آئے تو لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھ کر اسے مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ غلام نہیں، یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا، مگر لوگ نہ مانے اور اسے غلام ہی کہتے رہے، اور اسی طرح وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عبد المطلب کے ہی آگے بیٹوں میں ایک کا نام عبداللہ تھا، کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بھی تھے۔ حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں دکھایا گیا اور حکم دیا گیا کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ زمزم کے کنویں پر بنو جرہم کی سرداری تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کے نگران تھے۔ بنو جرہم کا سردار مزاج، جو کہ ایک اچھا آدمی تھا، جب اس قبیلے نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی تو مزاج نے ان کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر وہ لوگ باز نہ آئے۔ جب مزاج نے یہ دیکھا کہ یہ قبیلہ اب باز آنے والا نہیں، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور اس کو بھر دیا۔ کنواں پہلے ہی خشک ہو چکا تھا اور اب اس کا نام و نشان ہی باقی نہ تھا۔ لیکن پھر بنو خزاعہ کے لوگوں نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا اور قصی کو سرداری ملی۔ قصی کی سرداری کے بعد جب عبد المطلب کو یہ سرداری ملی، عبد المطلب کو خواب آیا، اور خواب میں اسے زمزم کا کنواں کھودنے کو کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کی جگہ پر سو رہا تھا، تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، جس پر وہ بغیر بتائے دوبارہ چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا کہ مظنونہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، اور وہ پھر بغیر بتائے چلا گیا۔ چوتھی رات وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، جس پر اس نے کہا کہ زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو شراب کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کنواں وہاں ہے جہاں گندگی ہے، خون ہے، اور ایک کوا چونچ مار رہا ہے۔ اگلے ہی دن عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے حارث کو لیا اور اس جگہ کی تلاش کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی آگے جانے پر ان کو وہ جگہ دکھی کہ جہاں پر خون تھا، گندگی تھی اور کوا چونچ مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اب اس جگہ کی پوری نشاندہی ہو گئی تھی، تو عبد المطلب کدال لے آئے اور جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ اصل میں وہ خون ان جانوروں کا تھا کہ جو ان بتوں پر قربان کیے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے کھدائی شروع کی تو اتنی ہی دیر میں وہاں پر قریش کے لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں پر کھدائی کرنے نہیں دیں گے۔ تم ان دونوں بتوں کے درمیان کھدائی کرنا چاہتے ہو کہ جہاں پر ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر حارث سے کہا کہ تم ان کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا۔
کیونکہ مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسے پورا ضرور کروں گا۔ جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ بعد آنے والے نہیں تو وہ رک گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب کنویں کے آثار نظر آنے لگے تو عبد المطلب نے نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، یہ دیکھو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ کہ جس پر قریش کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا ہے، تو وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، یہ اللہ کی قسم، یہ کنواں ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، تو اس میں ہمارا بھی حق ہے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ جس پر عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس میں اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتا۔ کہ جس پر عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرے اکیلے کا کام ہے۔ اب اس پر قریش کے لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اس پر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لو، تو انہوں نے شام کی ایک کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ اب اس طرح وہ لوگ روانہ ہوئے تو عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی اور قریش کے لوگوں کی بھی ایک جماعت تھی۔ اب راستے میں ایک بیابان میدان آیا کہ جہاں پر پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کا پانی وہاں پر ختم ہوا تو ان لوگوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی ہی مانگا، مگر انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ پیاس سے بے حال تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا تھا۔ اب عبد المطلب نے ارد گرد پانی تلاش کرنے کا سوچا۔ عبد المطلب نے اپنی سواری کو کھڑا کیا تو سواری کے پیر کے نیچے سے چشمہ ابل آیا، جس پر عبد المطلب نے نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ جس کے بعد انہوں نے قریش کو بھی دعوت دی کہ ادھر ہو اور تم بھی پانی پی لو۔ انہوں نے بھی خوب پانی پیا اور پانی پی کر کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کیا ہے وہ تمہیں آگے زمزم سے بھی سیراب کرے گا۔ قریش کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کی ذات عبد المطلب پر مہربان ہے، تو ان سے جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور کاہنہ کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب، اب یہیں سے واپس چلو۔ واپس جانے پر عبد المطلب نے دوبارہ کنویں کی کھدائی شروع کی تو کنواں تھوڑے ہی نیچے کھودا تھا کہ وہاں سے مال و دولت اور تلواریں زرہیں وغیرہ برآمد ہو گئی۔ اب مال و دولت کو دیکھ کر قریش کے لوگ لالچ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ جس پر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم لوگوں کو انصاف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ، پانسے کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے قرعہ ڈالا تو 2 تیر کعبے کے نام رکھے گئے، 2 تیر عبد المطلب کے نام اور 2 ہی تیر قریش کے لوگوں کے نام رکھے گئے۔ جب پانسا پھینکا گیا تو جو تیر کعبے کے نام تھے وہ مال و دولت پر نکلے اور تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام نکلی، اور جو تیر قریش کے نام تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ تو یہاں پر فیصلہ ہو گیا تو عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔